السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ 11ویں جماعت کا سبق ہم اسلامیات کا پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ کل ہم نے توحید باری تعالی اور وجود باری تعالی کے دلائل قرآن مجید کی روشنی میں پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ توحید کی اہمیت احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں توحید کی بنیادی اہمیت، فضیلت اور اس کے بنیادی تقاضوں کو پوری وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح توحید کی اہمیت اور فضیلت احادیث کی روشنی میں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں اور اس کے ذریعے میں آپ سے دعائیں مانگوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو یہ کہا کر لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی خاص چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو، میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اور جو کچھ ان میں ہے سوائے میرے سارا کا سارا پرلے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پرلا جھک جائے گا۔ اتنا یہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ اتنا وزنی ہے۔ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حدیث کی روشنی میں توحید کی اہمیت کو واضح کیا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے مد مقابل ان کے سامنے ایک کافر آ گیا، اور جب انہوں نے اس کافر کو بچھاڑا، زمین پر گرایا، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو جب بعد میں معاملہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، تو بعض نے اس کو کافر سمجھ کر قتل کیا اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اب اس کو قتل کرنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ هل قتلت بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے اس کو اس کے بعد قتل کیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باتاً سر ہلایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، لیکن اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل شققت قلبا، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے یہ اخلاص کی وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ بہرحال اس کا کلمہ پڑھنا یہ اس کے لیے کافی تھا۔ آپ فقط ظاہر کے مکلف ہیں،
آپ نے باطن کو نہیں دیکھنا تھا، آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا۔ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو ضرور بالضرور ایک وقت آئے گا کہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہمیں اس وقت اس کی اہمیت ظاہر ہوگی کہ جب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ لغزشیں کی، کچھ گناہ ہوئے اور ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں چلے گئے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے دنیا میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو اس وقت کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ دنیا میں ہم نے بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوتا، مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہوئے ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے چھٹکارا پا لیتے۔ تو اتنی اہمیت ہے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں توحید کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔